साहनी नहीं सानी जो मेरे पास आया है सीन से, लखनऊ भारत से। ये हमारे भाई राजेश्वर साहब कहते हैं कि जी भाई तो भाई होता है, लेकिन कहते हैं हमसाया माँ जाया होता है। आपको भी मालूम होगा कि अफगानिस्तान वाले इशू के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक अहम और बाख्तियार अफराद खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या इसमें खत्ते की बेहतरी का कोई सामान मौजूद है? राजेश्वर साहब हरगिज़ नहीं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। एक ज़माने में फिटेस्ट की डेफिनेशन थी जिसका मसल बहुत हो, अब फिटेस्ट वो है जिसकी अक्ल बहुत हो। ये मुझे तो कभी कभी अपना सारे का सारा खित्ता जो है ना वो बददुआया हुआ लगता है। जितनी हमें ज़रूरत है आज, देखो नो कहते हैं ना, को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। हमारे बहुत सारे हमारे पेन्स और प्लेजर्स दे आर द सेम। हम अफोर्ड नहीं कर सकते बैठ के। अगर लीडरशिप बहुत सुपीरियर हो, विजनरी हो, और तो ये मसला ही कोई नहीं। लेकिन अगर आपकी लीडरशिप इंतहा पसंद सोच रखती हो, उनके अंदर तस्सुब, नफ़रत, गुस्सा, हिजान कूट कूट के भरा हो, तो उसका इलाज कोई नहीं। बाकी जो आपने कहा कि माँ जाया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लखनऊ से आप राजेश्वर साहब आप ये बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंजाबी में ये बहुत कॉमन है एक्सप्रेशन कि हमसाया माँ जाया होता है। और जहाँ तक हमारे मज़हब का ताल्लुक़ है, उसमें तो हमसाये के इतने ज़्यादा हुकूक़ हैं कि वो एक ज़माने में साहबा ये सोचने लगे थे कि शायद हुजूर हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कि वो हमसाये का हिस्सा प्रॉपर्टी में, जायदाद में हमसाये का हिस्सा भी शायद रख दिया जाए। सो दैट इज़ द लेवल। और हमसाया सिर्फ ये नहीं होता कि मेरा जो इमीडिएट पड़ोसी है या इधर है, नहीं। ऐसे ही है जैसे आदमी का विजन बढ़ता जाता है, उसके दिल में गुदाज बढ़ता जाता है, तो इमीडिएट फोकस अपनी औलाद पे। फिर पराए बच्चे भी अच्छे लगते हैं, उनका भी दिल करता है ये भी स्कूलों में जा रहे हों, ये भी खुशहाल हों, ये भी महफूज रहें। तो फिर कैनवस फैलते फैलते बंदा फिर पूरी इंसानियत की खैर मांगता है, फलाह मांगता है। मेरा इमीडिएट हमसाया है भारत, मेरा अफ़गानिस्तान, ये कैसे हो सकता है भाई? मैं तो जालंधर, अमृतसर कई बार मैंने ये शेयर किया है, चूँकि ये शेयर करना जो है ना, ये शायरी है। मैं जालंधर, अमृतसर, लुधियाना से मिट्टी लाया वहाँ की, तो क्यों मेरे जो आबा अजदाद मेरे बुज़ुर्ग थे जो पार्टीशन के वक्त वहाँ से माइग्रेट करके आए, और आज तक मुझे चंद मनाज़र हैं गुर्बत के इस तरह के जो मुझे नहीं भूले, जिनमें से एक मैंने मथुरा के रेलवे स्टेशन पे, मथुरा कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पे एक मुक़द्दस मुकाम है हमारे हिंदू भाइयों का। तो मैं वहाँ गया था आदाब के लिए, और कोई वजह नहीं थी, वो कोई ऐसा और मानों में तो कोई तारीख़ी उसका नहीं है। तो मैंने वो जो गुर्बत देखी है, मैं आज भी सोचता हूँ ना तो मैं गुमसुम हो जाता हूँ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके बदनों पे, उनके जिस्मों पे लिबास भी पूरा नहीं था। सो बात आप जो कर रहे हैं वो 100% ठीक है, और अल्लाह ये सोच आपको मुबारक करे, और इस सोच को भगवान हिंदुस्तान में भी आम करे। हमारे सूफिया भी ये कहते हैं कि राम रहीम ते मौला की, गल समझ लई ते रौला की। अंगूर को हम अंगूर कहते हैं, फ़ारसी में शायद अनब कहते हैं, अंग्रेज़ी में ग्रेप्स कहते हैं, पर अंगूर तो अंगूर ही है ना। इसलिए इंसान अपने खालिक व मालिक की तलाश में भटकता फिरता है। रास्ते मुख्तलिफ हैं, मंजिल एक ही है, नाम अपने अपने हमने रखे हुए हैं। तो माना जी जुनैद खान, रायबंद, लाहौर, वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेखुपुरा के करीब पाकिस्तान के पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया है। बिलाशुबा ये एक शानदार कारनामा है। आप ज़रूर इस पर कुछ बोलें ताकि आम लोगों को इस मंसूबे की अहमियत का इल्म हो। जुनैद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी खूबसूरत, बड़ी इम्पॉर्टेंट, बड़ी बुनियादी बात की है। हम लोग आदी हैं ज़ेबाइशी, आराइशी और अय्याशी टाइप मंसूबों के, बड़े बड़े ग्लैमरस।
یہ غلط ہے. میں شہباز شریف صاحب کی میں ان کے 2-3 کام ایسے تھے جن کے میں نے بہت تعریف کی. لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں. وہ کیا گیا ہے؟ مجھے چیزیں اچھی لگی ہیں. مثلاً انہوں نے ایک زمانے میں کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ دیا, میں نے بہت اپریشیٹ کیا. ہم لوگ نااہل ہیں, بیوقوف ہیں, بدتمیز ہیں. جس آدمی کے سر پہ 1-2 مرلے کی چھت بھی ہے نا, وہ بھی more than 50% ویجیٹیبلز گھر میں اگا سکتا ہے جو پاکیزہ ہوں گی, صاف ستھری ہوں گی, ان کی کاسٹ بھی کم ہوگی. آپ تو گھی کے کنستروں میں چاہو تو مٹی ڈال کے بے شمار چیزیں ہیں. یہ ٹماٹر روتے پھرتے ہیں, ٹماٹر مہنگے ہو گئے, یہ مرچیں مہنگی ہو گئی جی, پیاز مہنگا ہو گئی, یہ ساری چیزیں گھروں میں اور بڑے آرام سے سکون سے. اچھا, میں نے اپریشیٹ کیا. پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی, میں نے بہت اپریشیٹ کیا. لیکن جب یہ ٹرین شرین کا منصوبہ اور یہ وہ نا, میں نے مخالفت کی. لوگوں نے کہا یہ کیا بات. اب اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. میرے نزدیک وہ زیبائشی اور آرائشی منصوبے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک باپ بچوں کو پڑھا نہ پا رہا ہو, ان کی فیسیں نہ دے پا رہا ہو, ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے, اس کا وہ ٹھیک سے علاج نہ کرا رہا, آمدنی لمیٹڈ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے. اچھا, اسے گھر کا کرایہ نہ دیا جا رہا ہو اور وہ قسطوں پہ جا کے وہ گاڑی لے آئے, یا کوئی مہنگا یا بڑا, مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنے انچ کا کیا ہوتا ہے, وہ ٹی وی لے آئے. ایسے سربراہ کو جوتے مارنے چاہیے کہ بچے کی فیس تجھ سے دی نہیں جا رہی, گھر کا کرایہ تیرا. تو پریورٹیز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اورنج ٹرینیں نہ ہوں اور فلاں نہ ہوں, بالکل ہوں. یہ فلائی اوورز نہ ہوں, بالکل ہوں. انڈر پاسز نہ ہوں, بالکل ہوں. یہ جو فلانا رنگ روڈ, بالکل ہوں. آبادی بڑھتی جا رہی, اور اس کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ حکمران. ان میں اتنی تمیز نہیں, ان میں اتنی سخت نہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے. ایک زمانے میں ضرورت تھی مسل کی, جی بیٹے بڑے تو فلانا ہوں, ٹرائبل زمانہ یا فلانا ٹمکانا. آج کل نہیں بھائی, آج کل آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے بچے پیدا کر کے کرائے پہ چلا دینے ہیں 6 سال کی عمر میں, اس ننھی سی جان کو آپ نے ارننگ کی مشین بنا دینا ہے, اس کو ذلیل کر دینا ہے. وہ ٹائروں کی دکان پہ پنکچر لگا رہا ہوگا, وہ کسی کھوکھے کے باہر کھڑا ہو کے, وہ معصوم بچہ وہ پان سگریٹ لا رہا ہوگا, کسی پٹھے پہ کام کر رہا ہوگا. تو سبحان اللہ بھائی, آپ کیسے ماں باپ ہو؟ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ بچہ 22-24 سال تک لمبی انویسٹمنٹ مانگتا ہے. ایجوکیشن ہیز بیکم ویری ایکسپینسو. انفارچونیٹلی پاکستان میں 2-3 ہی تو صنعتیں رہ گئی ہیں. لوگوں کی کھالیں اتار لی گئی ہیں. ایجوکیشن کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے, ہیلتھ کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے, ہاؤسنگ کو, یعنی روٹی کپڑا مکان کے بنیادی ضروریات ہیں زندگی جو ہیں, ان کو صنعتیں بنا دیا گیا. ایک اچھا خاصا متمول آدمی ہے جو ڈیسنٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتا ہے. لاکھوں میں تو اسکول فی آنے جانے کے یہ وہ وغیرہ خرید, تو لمبا رونا ہے. تو یہ اچھا, عمران کا یہ بڑا خوبصورت کام ہے. وہ کچھ چیزیں شارٹ ٹرم جن کا ہمیں عادی نہیں ہے, ہماری تربیت ہی نہیں ہے. اب یہ جنگلوں والا کام اتنا خوبصورت, اتنا عالی شان ہے, آج سمجھ جائے گی آپ کو. صرف 2-3 سال کے اندر اندر آپ دیکھو گے ہوتا کیا ہے. یہ جنگل نری ہریالی نہیں ہے, یہ کوئی شکینی نہیں ہے. میرا بہت ایکسپوئر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, یہ وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت. تو 80-81 میں جب ادھر گئے تو ریاض میں پھٹکار پڑی ہوئی تھی, پیسہ پوسا تھا ان کے پاس بہت, لیکن ویران نہ کبھی کو بارش. اس کے بعد انہوں نے پیسہ ان کے پاس چونکہ بہت تھا, بڑے بڑے تو گرون اپ ٹریز انہوں نے لگانے شروع کیے. 2-3 سال کے اندر اندر ریاض میں بارشیں شروع ہو گئیں. آپ کا ٹیمپریچر, آپ کی آلودگی, آپ کا جو سطح آب ہے زیر زمین, یہ بہت بڑا بہت خوبصورت کام ہے. اور ہم بھی لگائیں, میں یہ تو کر رہے ہیں نا, اور بہت اچھا کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں درخت لگائے,
بیلی پور جب میں نے آباد کیا، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں تھی، چند دوستوں نے مل کے آپس میں، وہ سوسائٹی وغیرہ نہیں ہے. تو خود میرے اپنے گھر کے اندر سینکڑوں درخت میرے اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. پورے ادھر بیلی پور میں بے شمار درخت لگائے، جو بعد میں کنسٹرکشن ہوتی گئی تو سائڈوں پہ رہ گئے باقی. تو بے شمار یہ عبادت ہے. جو کہتے ہیں نا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ویسے خوبصورت ہے. ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. جب آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو تو جتنی راحت ملتی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنی اولاد کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو. سو ڈیفینیٹلی یہ بہت اعلیٰ انیشیٹو ہے. ان کو چاہیے، میں نے پرائم منسٹر کو کہا بھی تھا کہ یار آپ لوگ سوئے ہوئے بچے کا منہ چوم رہے ہو، نہ بچہ راضی نہ اس کی ماں راضی. تو لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ان انیشیٹوز کا اصل میں مطلب کیا ہے. عوام کو تو درخت، ان کو تو سوائے درخت کاٹنے کے اور اس کو بطور لکڑی کے استعمال کرنے کی موسٹلی ہمارے یہاں تو سبب میں تو عقل ہی نہیں ہے کسی. بہرحال تھینک یو ویری مچ.